ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری وصیت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو قتل مت کرنا۔ یہ وصیت ہے، اللہ کی بھی وصیت، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ یہ وصیت نامہ ہے جس میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس میں مہر لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے مہر لگا دیا ہے کہ دیکھو یہ 10 وصیت نامہ میں اللہ کے نبی نے اسٹیمپ لگایا ہے کہ دو شخص یہ ہے، اس کی دنیا کی بھی عزت، دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور کل قیامت میں بھی اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت جیسی اور ابدی جنت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، عنایت کرے گا۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو مفلسی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اس کو مارو مت۔ اس سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ انسان غربت کی وجہ سے غریب ہوتا ہے تو اولاد کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ اولاد جو دنیا میں پیدا ہوگی، یہ اولاد جو آئے گی، اس کے خرچ کون اٹھائے گا، اس کے بیئر کون کرے گا، کون برداشت کرے گا اس کی کفالت۔ تو یہ اللہ فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ مفلسی غریبی کی وجہ سے آپ کسی اولاد کو مار نہیں سکتے، حمل ضائع نہیں کر سکتے، اسقاط حمل جائز نہیں ہے۔ پوری دنیا اس کی اسکیم کر رہی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں رینگتی ہیں، چلتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کا رزق کا مالک اللہ ہے، سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہے چوٹی جو بل کے اندر ہوتی ہے اللہ اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے، جنگل میں جانور جو ہوتے ہیں اللہ نے اس کا بھی رزق کا انتظام کر رکھا ہے، سمندر میں مچھلیاں جو ہوتی ہیں اللہ نے اس کا بھی رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ تمام چیزوں جتنے بھی مخلوقات دنیا میں ہیں اللہ نے تمام کے رزق کا جو ہے انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ تو انسان کوئی رزق کھلانے والا اور رزق دینے والا اور اپنے طرف سے کفالت کرنے والا انسان کچھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے، ایک اور آیت ہے جس میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ہے۔ ایک تو بھائی ہم جس وقت بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت ہم غریب ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں تو میرے پاس کھانے کھلانے کی صلاحیت نہیں ہے، گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، 3-4 بچے ہو جائیں گے رہیں گے، یہ تو اس وقت ہے کہ آپ جس وقت بچے ہو رہے ہیں اس وقت آپ غریب ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہو۔ اللہ فرماتے خشیۃ املاق، ایک آیت میں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اگر غربت آنے کی اگر ذہن میں بھی یہ ہے کہ وہ غربت آ جائے گی تو بھی آپ نہیں قتل کر سکتے۔ آپ ابھی پیسے والے ہیں مگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بچے آ جائیں گے تو پھر ہم غریب ہو جائیں گے، اتنا خرچ آ جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں جو سوچ آگے آنے والی بھی جو چیز ہے اس پہ بھی تم اس کے مالک نہیں ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور اس کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم جو کھلا رہے ہیں یہ ہم کھلا رہے ہیں۔ آپ اگر بظاہر اپنے کاروبار میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہو تمہارا کمال نہیں ہے، بہت لوگ بزنس شروع کرتے ہیں، سب سکسیس نہیں ہوتے، سب کامیاب نہیں ہوتے۔ جو کامیاب ہو گیا اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے ہمیں بزنس میں کامیاب کر دیا ہے، اور جو نہیں ہو سکا وہ کیا کرے، وہ بھی اسی میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم ایک مولانا صاحب بیان کرنے کے لیے گئے، کسی دوسری جگہ گئے تو مدرسے کے ایک ساتھی ان سے ملاقات ہو گئے، وہ بھی مولانا تھے، تو درسہ سے ختم ہونے کے بعد وہ پوچھنے لگے بھائی کیا مسئلہ ہے، بہت پریشان دکھ رہے ہو، یہ واقعہ سنیے اسی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ کے حوالے سے کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا پریشانی، تم پریشان دکھ رہے ہو۔ انہوں نے کہا دیکھیے میری وائف بہت بیمار ہے اور میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، ڈاکٹر کے پاس گیا تو میری وائف کے بارے میں ڈاکٹر نے بتایا کہ 1 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ کتنے کا؟ 1 لاکھ روپے کا خرچ ہے اس کی بیماری میں، بڑا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو مولانا صاحب کہتے تو پھر اچھی بات ہے کروا لو آپریشن، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتے کہ میرے پاس تو 1 لاکھ روپے ہے ہی نہیں۔ بولے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، دونوں مولانا ہیں، دونوں ساتھی تھے، ایک جگہ جلسے میں گئے تو ملاقات ہوئی تو ایک مولانا دوسرے سے کہہ رہے ایسا ایسا مسئلہ ہے، بولے 1 لاکھ کا خرچ ہے، تو بولے کروا لو، تو بولا نہیں ہے ہی نہیں میرے پاس، بولے نہیں تم دیکھو ہوگا تمہارے پاس، بولے نہیں ہے، تو کتنا ہے وائف سے پوچھو، تو وائف سے سب بات ختم ہو گئی، تو بھائی اتنا آیا کہ 20,000 روپے ٹوٹل ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کیسے آپ کو بیماری دے سکتا ہے، آپ کے پاس 1 لاکھ ہے ہی نہیں ہے، آپ کو 1 لاکھ بیماری آئے گی کیسے؟ یہ اس لیے ان سے پوچھ رہے کہ ہوگا، تم ڈھونڈو، تلاش تو کرو۔
تو سب بات ختم ہو کر آگے نہیں 20,000 سے زیادہ نہیں. تو یہ مولانا کیا کرتے ہیں، ان کو ایک حکیم صاحب کا نسخہ لکھ کر دیتے ہیں کہ فلاں حکیم سے چلے جانا، کر مل لینا. اور یہ جلسہ سے کہیں گئے، دوسری جگہ گئے ہوں گے، چلے آئیں اپنے گھر. پھر کافی عرصے کے بعد پھر اسی جگہ جانا ہوتا ہے، پھر اسی عالم صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں کیا علی تم تو وہی ہو نا، پھر جو 1 لاکھ کا مسئلہ تمہارے ساتھ پیش آیا تو پھر کیا ہوا؟ بولا ہاں حضرت آپ نے جو حکیم صاحب کا ہمیں نمبر دیا تھا، میں اس حکیم صاحب سے کنسلٹ کیا، انہوں نے صرف 2 روپے کا پوریا دیا تھا ہمیں، اور میری بیوی اس 2 روپے سے ٹھیک ہو گئی، اسی ایک نسخہ سے ٹھیک ہو گئی. تو وہی وہ کہنے لگے ہم تو یہ جان رہے تھے کہ میرا اللہ تو ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے ہی نہیں اور آپ کو بیماری 1.5 لاکھ اور 1.25 لاکھ کا دے دے. آپ کے پاس صلاحیت 20 روپے کی ہے تو 20 روپے کے اندر ہی بیماری آئے گی. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 2 اولاد ہیں تو آپ کو اللہ اتنا ہی دے گا جتنے سے آپ 2 اولاد کی کفالت کر سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں دیتے کسی کو اتنا مکلف ہی نہیں بنایا، اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا کہ اس کو صلاحیت ہو، جتنا کہ وہ بیئر کر سکے، برداشت کر سکے. تو یہ ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ اپنے اولاد کو اسقاط حمل اور اس کے حمل کو ضائع مت کراؤ اس وجہ سے کہ مفلسی کی وجہ سے کہ ہم غریب ہو جائیں گے، اس کا خرچ کون اٹھائے گا؟ اللہ فرماتے ہم تمام کے خرچ ہم اٹھاتے ہیں، تم نہیں اٹھاتے، تم کو بھی کھلاتے ہیں اور جو آئے گا دنیا میں اس کو بھی کھلائیں گے. تو 3 نصیحت 3 وصیت، ایک پہلا ہوا 10 میں سے 3. پہلا یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. کوئی کام کریں تو اس پہ یہ نہیں سوچے، اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو کہ یہ کرے گا اس سے یہ کام ہو جائے گا. بس وہ اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا ہے کہ اللہ میں نے دوا تو کھائی ہے، اب اس ٹھیک کرنے والا ذات تو ہی ہے. دوا سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، دوا کھا لینا ضروری ہے، واجب ہے. دوا کھانے کے بعد اس پہ اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. ایک دفعہ کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے غالباً. اللہ نے کچھ بیماری ہوئی تھی، اللہ نے کہا کہ وہ درخت ہے نا اس کے پتا کھا لو. موسیٰ علیہ السلام نے کھا لیا، ٹھیک ہو گئے. پھر بیماری ہوئی، پھر کھانے لگے. اللہ نے بولا اس وقت میں نے اثر دیا تھا، اب اس میں اثر نہیں ہے، تم بار بار اس سے مت کھاؤ. تو اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوئی، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش. چوتھی وصیت اس میں یہ کہ آپ فحش کام کے قریب بھی مت جائیے. جو فحش چیزیں ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، کہ جہاں سے برائی اسٹارٹ ہوتی ہیں، جہاں سے اس کی بنیادیں روٹس ہیں، اس کے قریب بھی جانے سے اللہ نے خود وصیت کیا ذالکم وصاکم بھی. اور اللہ کے نبی نے بھی اس کو اپنے وصیت نامہ میں لکھ رکھا تھا کہ انسانوں 10 کام یہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وصیت نامہ ہے، اس میں میرے وصیت پر عمل کرنا. تو 4 چیزیں ہو گئی یہاں پہ کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، جس میں ظاہری فواحش گندگی معلوم ہو اس میں بھی نہیں جانا ہے، اور جس میں ایسا ہے کہ ہم کریں گے تو اس کے اندر باطن، اس کا جو اندر سے جو چیز نکلے گا وہ غلط ہو جائے گا، جس سے ہم خود غلطی میں پڑ جائیں گے، بری برائیوں پڑ جائیں گے، اس کے قریب جانے سے منع کر دیا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ فرماتے ہیں کسی کو تکلیف، کسی نفس کو جو ہے نہیں مار سکتے، کسی کی جان نہیں لے سکتے آپ. اور جان لینا بھی ہے تو وہ اسلامی حکومت جو ہوگی وہ لے گی. آپ اس کے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے قتل کر دیا، آپ کے بھائی کو آپ اس کو قتل کر دیا، یہ آپ نہیں کر سکتے. وہ اسلامی حکومت ہوں گی، وہ قتل کریں گے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. تو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. 3 چیزیں ہیں جس کو صحابی رسول نے اور روایت کی ہیں کہ 3 چیزوں کے علاوہ کہیں بھی انسان کسی کا جو ہے خون نہیں بہا سکتا. ولا تقتلوا النفس، یہ مسئلہ وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ تم پر وصیت میں کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں وصیت ہیں، اگرچہ تم عقل رکھتے ہو، سمجھداری ہے تمہارے اندر، تو اس چیز پر عمل کرنا. 5 چیزوں کا ذکر ہوا. 5 چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس 10 وصیت کو پورا کرنا ہے. تو ابھی 5 چیزیں کیا کیا ہوئی؟ ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کے شرک نہیں کرنا. تمام چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد اس میں وہ خود اثر مؤثر نہیں ہے، اثر ڈالنے والی ذات اللہ ہے. کوئی بھی چیز کو اختیار کریں گے تو اس پہ یہ یقین رکھیں گے کہ ہم نے اختیار تو کر لیا ہے، جو واجب چیز ہے، ضروری چیز ہے، اے اللہ اثر ڈالنے والی ذات آپ ہے. اے اللہ میں دوائی تو کھا رہا ہوں، پریشر کی دوائی کھا رہا ہوں، بخار کی دوا کھا رہا ہوں، تو کھانے کے بعد اللہ دعا کر اللہ میں دوا تو یہ ضروری ہے مگر میں لے رہا ہوں، مگر اس میں اثر ڈالنے والی ذات تو ہی ہے، دوا میں کوئی اثر نہیں ہے. یہ پہلا کام شرک نہ کریں. دوسرا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، اچھے سے بات کریں، ان سے جھگڑے نہیں، جھڑکنا نہیں ہے، اف تک نہیں کرنا ہے، برداشت کرتے ہوئے چلے جانا ہے. اللہ اس چیزوں کو دیکھ کر آپ کو اس کے عوض میں جنت ہے، جو اللہ آپ کو ابدی جنت، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے.
اس کے بعد ولا تقتلوا، چیز بری چیزیں جتنی بھی اس کے قریب نہیں جانا ہے، اسے اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ولا تقتلوا النفس التي، کسی کو ہم مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ آج اس جمعہ کے اندر 5 چیزوں کو یاد رکھیے، پھر اگلے 5 چیزیں جو اور ہیں جو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہ وصیت نامہ ہے، اس وصیت پر جو عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اس کے ذمہ داری اللہ نے